سب سے پہلے تو وہ ذرا بڑوے قریب قریب آئے نا، جو روزانہ ہم کو یہ کہتے تھے کہ تم ملک کے خلاف بولتے ہو، یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہیں، یہ پاکستان کا نمک کھاتے ہیں لیکن پاکستان کی دنیا میں بدنامی کرتے ہیں۔ ذرا بغیر تو تھوڑے قریب قریب تو آؤ، ذرا قریب قریب آ کے یہ تو بتاؤ کہ یہ جو آپ کے نائب وزیر اعظم کے بیٹے نے گند ڈالا ہے، کیا اس سے پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی؟ وہ جو دنیا میں یہ خبر چلی ہے کہ نائب وزیر اعظم کا بیٹا باہر کے ملکوں سے لڑکیوں کو جناب انویسٹمنٹ کرنے کے بہانے لے کے جاتا ہے، پھر وہاں جا کے ان سے پیسے بھی لوٹتا ہے، ان سے ریپ بھی کرتا ہے، اور زبردستی کا، اور ڈی این اے کی رپورٹ میں اس کا نام بھی آ جاتا ہے، پھر وہ عورتیں ملک سے باہر جا کے آپ کا نام روشن کرتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ دیکھو یہ ہے پاکستان کی اشرافیہ۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری ماں بہن بیٹی گھر میں نہیں ہے، تم ہمیں غلط کہو، عمران خان کو غلط کہو، نہ اس کو سپورٹ کرو، انہی کو سپورٹ کرو، لیکن بغیر تو آپ کے اندر کوئی انسانیت تو ہے نا، آپ کے اندر کوئی ضمیر نام کی چیز ہے، حق بولنے کی کوئی جستجو ہے آپ کے اندر؟ کبھی شرم نہیں آئی شیشے میں کھڑے ہو کے کہ خدا کی ذات نے آپ کو انسان پیدا کیا اور تم جانوروں سے بدتر ہو گئے ہو؟ کبھی شرم نہیں آئی یہ سوچ کے کہ جس خدا کا رزق کھاتے ہو اس نے یہ حکم دیا کہ حق کو حق کہنا سیکھو؟ تمہیں ہر حق کہنے والا بندہ غدار کیوں لگتا ہے؟ سچ بولنے والا بندہ اس ملک کے خلاف کیوں لگتا ہے؟ ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا یہ ملک پہلے ہے یا مذہب پہلے ہے؟ مجھے بتا دو، خدا کا حکم پہلے ہے یا ان شریفوں زرداریوں کی تابع داری پہلے ہے؟ اللہ کا حکم پہلے ہے یا ان جرنیلوں کی تابع داری پہلے ہے؟ ہم یہ جو چیز بیان کر رہے ہیں، جو کچھ بھی اس ملک میں ہوتا ہے، یہ فیکٹ ہے نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں عمران خان کا سپورٹر ہونا پڑے گا۔ ہاں، یہ ایک ریالٹی ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ جڑا نوجوان ہے وہ باشعور ہے، وہ سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہتا ہے۔ کل کو اگر عمران خان بھی کچھ غلط کرے گا نا تو ہمارے اندر یہ طاقت ہے، ہم اس کو اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم یہ حق بول سکیں، لیکن یہ شرم کیا آپ کے اندر نہیں ہے؟ یہ غیرت آپ کے اندر نہیں ہے؟ آپ کو کچھ تو شرم آنی چاہیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ۔ اور یہ جو ابھی خبر ہے، جس خبر کے اندر پورا سسٹم ننگا نہیں ہو گیا بلکہ ننگا ہو کے الٹا لٹک گیا تاکہ سب کو سب کچھ نظر آئے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ امیجن تو کرو ذرا، آپ کی مائیں بہنیں بھی ہماری ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر ایسا ٹائم آئے، ذرا سوچو ان لوگوں کے بیڈ روم کی زندگی اتنی گھٹیا ہے کہ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ نظر آ جائے تو آپ توبہ کریں کہ یا باری تعالیٰ یہ ہمارے اوپر کون سے لوگ ہیں؟ آپ خود یہ سی سی ڈی بن جائیں جو سی سی ڈی کام کرتی ہے، لیکن کریں کیا؟ آپ کی غیرت مر چکی ہے، آپ کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شرم نہیں ہے، آپ ان کی غلامی میں اندھے ہو چکے ہو، اور صرف بغض عمران میں۔ ابے چھوڑ دو عمران خان کو، اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، تم نے بھی جانا ہے، حق کو حق کہنا سیکھو۔ اور یہ اللہ کی ذات کا حکم ہے قرآن میں کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں کبھی ان کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم دوزخ کی آگ میں ڈال دیے جاؤ اور پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور وہاں تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ یہ کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ کسی کافر کو یا یہودی کو حکم نہیں ہے، ہر اس بندے کو حکم ہے جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن تمہیں شرم آتی نہیں ہے؟ تم اپنی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہو؟ تم سے صرف ٹارگٹ کرنے کے لیے نظر آتا ہے عمران خان جو پچھلے 3 سال سے جیل میں ہے۔ ابے اس کو تو چھوڑو، وہ تو جیل میں ہے، وہ اپنے مال لے کے جائے گا، ہم اپنے لے کے جائیں گے، لیکن بے شرمو آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو کیا یہ قبر میں یہ شریف زرداری جرنیل بچائیں گے؟ انسانیت ہونے کے ناطے تو غیرت ہونی چاہیے نا؟ کم از کم کبھی شیشے میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کو نظر آئے کہ سامنے ایک انسان ہے، اور پھر اس سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ انسان کہنے کے قابل ہو؟ کیا کھانا پینا اور بچے پیدا کرنے کو انسان کہتے ہو؟ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ کون سا ایسا جانور ہے؟ گدھا بھی کرتا ہے، وہ بھی کھاتا پیتا اپنے بچے کو پیدا کرتا ہے اور بچے کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تم تو پھر جانور ہی ہو نا، پھر انسان تو نہیں ہو۔ انسان ہونے کا ثبوت دو، حق کو حق کہنا سیکھو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں یا کھاتے پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اب ڈار خاندان کا جو معاملہ ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شریف خاندان کے گلے پڑ جائے گا، انصاف ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا، یہ لٹکائے جائیں گے، ملزم پکڑے جائیں گے، لیکن میں آپ کو دعوے سے لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے جرنیلوں کو یہ لوگ سوٹ کرتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں۔ اب جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے نا، جو میڈیا پہ خبر چل رہی ہے یا کوئی اور کسی اور طرف سے پریشر آ رہا ہے، نام لیے جا رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ہمارے جرنیلوں کو اسحاق ڈار پسند نہیں ہے۔ وہ نواز شریف کی کمپنی کا بندہ ہے اور نواز شریف چاہتا ہے کہ وہ اس کو وزیر خزانہ لگوائے، اور جرنیل چاہتے ہیں کہ وزیر خزانہ تو وہ ہوگا جو ہر من و ان ہمارے فیصلے مانے گا، ہم جو آرڈر کریں گے وہی کام ہوگا۔ اور یہ کبھی کبھی یہ بندے ایسے ہیں کہ یہ بھی کوئی کسی اصول کے اوپر قائم نہیں ہوتے، یہ صرف اور صرف کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مال میں 50% آپ کو دینا تو 50 ہم کھائیں گے، لیکن جرنیل کہتے ہیں نہیں، 80% ہم کھائیں گے، آپ صرف 20 کھاؤ گے۔ یہی ان کی لڑائی ہے، اور کوئی لڑائی نہیں ہے، اور کسی اصول کے اوپر لڑائی نہیں ہے ان کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کی حکومت ہوتے ہوئے کسی میڈیا چینل کے اوپر یہ خبر چلنی کہ نائب وزیر اعظم کا بیٹا
ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. یہ میڈیا تو بک چکا ہے, یہ میڈیا تو ان کے گھر کی لونڈی بن چکا ہے. لیکن خبریں چلیں کیوں؟ کیونکہ جرنیل نہیں چاہتے. یہ صرف اور صرف جتنی بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں نا, خبر آ رہی ہے, کوئی بیوروکریٹ آ گیا, کوئی رپورٹ آ گئی, کوئی فلاں ہو گیا, یہ ہمارے جرنیل اس کو صرف بارگیننگ کے لیے استعمال کریں گے, تاکہ اس کو علیحدہ کر کے ڈرا دیا جائے کہ تمہارے اوپر یہ کیس بنے گا. دیٹس حال. اس سے پہلے کئی عزتیں آبرو ہوئیں, اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا, کون کون سے کانٹ نہیں ہوئے. یہاں لوگوں کے لوگ جتھوں کے جتھے مار دیے گئے, آج بھی کشمیر میں مر رہے ہیں. ابے یہ تمہارے ملک کے اوپر جو قابل جرنیل ہیں, یہ ہر برائی کی جڑ ہے. اس کو کون لے کے آیا تھا اپنے ایئر فورس کے طیارے کے اوپر, یاد ہے آپ کو؟ کون لے کے آیا تھا؟ کس نے پروٹوکول دیا تھا؟ کس نے وہ ایئرپورٹ کے اوپر عدالتی نظام کو بٹھا دیا تھا انگوٹھا لگانے کے لیے, ضمانت دی تھی؟ یہ کس نے ووٹ چوری کی ہے؟ کون اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ کس نے ان کو ایوانوں میں لا کے بٹھایا؟ ان کی جو مدت ملازمت نہیں بھی تھی وہ بھی تنخواہ ان کو دلوائی کس نے؟ ذہنی مریض نے, ہمارے جرنیل نے, کیونکہ اس کو یہ سوٹ کرتے ہیں. صرف اس نے بغض عمران میں ان چوروں کے حوالے ملک کو کر دیا اور پیچھے آپ بیٹھا رہا, اور آج ملک اس دہانے کے اوپر کھڑا ہے کہ اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ ملک نقشے پہ موجود ہے, اس کا نام بھی ہے, سب کچھ ہے, ہمیں اس کی مٹی سے پیار ہے. یہ ہمارا ملک ہے, تکلیف ہم کو ہو رہی ہے, ان کو کیا ہوگی؟ یہ تو اٹھائیں گے اپنا جھلی بسترا نکل جائیں گے, رہ تو ہم جائیں گے اور ہمارے بچے رہیں گے. ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں کہ ان جرنیلوں نے صرف اپنی ضد, اپنی انا اور عمران خان کو سسٹم سے ہٹانے, اور صرف اس لیے کہ ہمارا یہ جو ڈیپ اسٹیٹ کا سسٹم ہے یہ نہ ٹوٹے, آج ملک کو کہاں پہ لا کھڑا کر دیا. آج اس ملک میں روزگار کام نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور نائب وزیر اعظم کے بیٹے عورتوں کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کے بہانے لاتے ہیں اور ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں. شاہزیب خان زادہ کا جو کل کا انٹرویو ہوا نا جیو ٹی وی کے اوپر, اس نے وہ رپورٹ پڑھی ہے. اب وہ رپورٹ ذرا سننا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کی روح کانپ جائے گی کہ کیا یہ اتنے گھنونے اور گندے لوگ ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں, ڈار فیملی کو بچانے کی تیاری ہو رہی ہے, اس کو وکٹم بنایا جا رہا ہے, اس کو ملزم نہیں بلکہ مدعی بنایا جا رہا ہے. عورتوں کو باہر بھیج دیا گیا ہے اور اس کو کیس سے نکال دیا جائے گا. ہاں, جب تک جرنیلوں کی مرضی نہیں ہے رگڑا لگایا جائے گا, جب بارگیننگ ہو جائے گی تو سب ہو جائے گا. اس ملک میں ہر برائی کی جڑ کون ہے؟ جرنیل. کھل کے بولو, جب تک نہیں بولو گے غلام کے غلام رہو گے. دوسری خبر, آج بلوچستان جو ہے نا, وہ دہشت گرد وہاں دندناتے پھر رہے ہیں, وہ کوئٹہ تک پہنچ گئے ہیں. کوئٹہ شہر بند پڑا ہوا, دھرنے ہیں. کن کے؟ جن لوگوں کے ورثا مار دیے گئے ہیں, جن لوگوں کے گھر والے مار دیے گئے ہیں. وہ کون تھے؟ زیارت کی پولیس چوکی کے اوپر ڈیوٹی دینے والے, ایس ایچ او, کانسٹیبل, سی ٹی ڈی کے لوگ, تقریباً کل کوئی 25-30 لوگ تھے, جن میں تقریباً 10 لوگ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے, اور 15 سے 20 لوگوں کو دہشت گرد اٹھا کے لے گئے. اب خبریں آ رہی ہیں, ہمارے میڈیا کے اوپر خبر یہ تھی کہ کامیاب جواب دے کے ان کو بازیاب کروا دیا. ابے جس حملے میں 10 سیکیورٹی والے شہید ہو جائیں, گھٹیا لوگوں, کیا وہ کامیاب ہوتا ہے؟ اس کو تم کامیاب کہتے ہو؟ وہ تو بہت بڑی ناکامی ہے, وہ تو بہت بڑا سیکیورٹی کولیپس ہے, اور تم اس کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہو کہ وہ جی کامیاب حملہ اور ہم نے لوگ بازیاب کرا لیے. لیکن بلوچستان کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے, جو کہ مقامی میڈیا, کہ وہ جو لوگ ہیں ان کی بھی لاشیں پہاڑوں سے ملی ہیں جو اغوا کیے گئے پولیس والے تھے. اب مجھے بتائیں, وہ جو پولیس والے وہاں کام کریں گے, کیا وہ ڈیوٹی کریں گے؟ وہ تو اپنے تھانوں میں بھی ڈر کے بیٹھیں گے, اپنا ٹائم پورا کریں گے, چلے جائیں گے. ان کو کیا لینا دینا کہ تھانے کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ جن کی اپنی سیکیورٹی نہیں ہے وہ عوام کو کیا سیکیورٹی دیں گے؟ اور ان کے ورثا کوئٹہ کی سڑکوں کے اوپر دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں پڑے, ہمیں انصاف دو. اب یہ کون انصاف دے گا تمہیں؟ اس ملک میں انصاف دے گا کون؟ جج, سیاستدان, کوئی وکیل کون دے گا؟ کیونکہ اس ملک کی ہر چیز کے اوپر بوٹ پڑا ہوا ہے. اس طرح ہر چیز بوٹ کے نیچے اور بوٹ اوپر ہے, انصاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں انصاف شریفوں, زرداریوں, جرنیلوں کے لیے ہے. تمہارے لیے کیا؟ تم بھیڑ بکریاں پہلے 1 لاکھ مارے جا چکے ہو, 15, 20, 50 ہزار اور مر جائیں گے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اور وہ جرنیل یہ کہتا تھا نا کہ اور مائیں بچے پیدا کرو, کیا ہوتا ہے؟ ان کی یہ سائیکی ہے, ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, ان کو یہی لکھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ بس جو ہے حکم آیا ٹھوک دو سب کچھ, اور یہ کر رہے ہیں. کل ایک بندے نے کیا کہا تھا, راولہ کوٹ, کہ کشمیر میں جو ہے نا لوگ, ان کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے. مطلب وہاں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے. شرم آنی چاہیے یار بندے کو, اپنے ملک کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دا کہہ دینا, اور ایک طرف یہ بھی کہنا کشمیر ہماری شار آ گیا. ابے کس کو دھوکہ دے رہے ہو بے؟ کون ہے تمہارے اگر ان لوگوں کے پیچھے کوئی ہے تو اس کو ایکسپوز کرنا کس کا کام ہے؟ تمہارا کام نہیں ہے. تو تمہارا کام کیا الزام لگانا ہے؟ وردی پہنی, 4 ٹوٹ صحافی بٹھائے, اپنی مرضی کے سوال جواب دیے اور معاملہ ختم. کیا ہے بھائی یہ؟ اس کو تم کہتے ہو جو ہے نا آزاد صحافت, اور یہی تمہارا کام رہ گیا. بچڑ اسی چیز کا لیتے ہو کہ الزام لگا دو, اور الزام لگاؤ انڈیا تھا. اب بلوچستان میں سب کچھ ہو گیا, کل کو خبر آ جائے گی اس کے پیچھے انڈیا اور راہ کا ہاتھ ہے, بس اس کے بعد معاملہ ختم, ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. کیا کہہ سکتے ہیں؟ چیخ اور چلا رہے ہیں. اسی اگلی خبر کہ خیبر پختونخوا والوں نے سوچا کہ اگر دوسرے سب لوٹ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ لوٹیں. اب یہ خبر ابھی کو مصدقہ نہیں ہے, لیکن یہ خبر بہت سارے سورسز کو مصدقہ کہہ رہے ہیں کہ بل پاس کیا گیا
کہ ان کو بلیو پاسپورٹ دیے جائیں گے ارکان اسمبلی کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کو الگ سے گھر کا الاؤنس دیا جائے گا، گاڑی کا الاؤنس دیا جائے گا، بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں گی، وہ جہازوں کے اوپر سفر کر سکیں گے. ہاں جی، بہت سارے ایسے الاؤنس جو پہلے نہیں تھے اب وہ ان کے لیے پاس کیے جا رہے ہیں. دیکھیں ملک کو لوٹا کیسے جا رہا ہے. اور یہ گھٹیا لوگ، یہ غدار ہیں، کیونکہ انہوں نے عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لیا تھا، اور تحریک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے یہی لوگ ہیں. ان کی وجہ سے عمران خان کی تحریک، اب میں سوچتا ہوں کہ جو عمران خان کی ملاقات نہیں ہو رہی نا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ملاقات ہوگی تو خان تو بولے گا حکومت ہی گرا دو، ختم کرو اس کو، یہ کیا آپ نے ڈھونگ رچایا ہوا کہ ووٹ میرے نام پہ لیے اور تم کرپشن لوٹ مار کر رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی ملاقات جو ہے یہ خود نہیں چاہتے کہ ملاقات ہو. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ چاہے اور ملاقات نہ ہو؟ وہ اس سے اچھا تو گنڈا پور تھا، وہ ملاقات نہیں کرتا تھا. اور جب خان نے حکم دیا اس نے جناب چھوڑ دیا سب کچھ. اور یہ والا جو آیا اس نے تو حد ہی کر دی، اس نے کہا ملاقات ہی نہ کرو، چلو قصہ ہی تمام کرو. اور خان کے نام پہ ووٹ لیا اور اب جناب انجوائے کیا جا رہا ہے، مزے لیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، کبھی جناب فورس تیار ہو گئی ہے، کبھی کنٹینر تیار ہو گیا، اور لوٹ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے جرنیلوں نے ان کو بتا دیا کہ میرے بھائی وہ دوسرے لوٹ رہے ہیں تو تم کیوں نہیں لوٹتے؟ کھاؤ پیو موج کرو، ہم بھی کر رہے ہیں، چھوڑو عمران خان، ہم نے کون سا اس کو باہر آنے دینا ہے. ان کو مایوس کر کے گھر بٹھا دیا اور یہ اب لوٹنے پہ اوپر لگے ہوئے ہیں. شرم ان کو آتی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ یہ دیکھنا، یہ سب کے سب پھٹے لگیں گے. یہ جو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں نا، صرف اس لیے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے اور ملک کے اوپر بیٹھا ہوا جو بندہ وہ ذہنی مریض ہے، وہ کہہ رہا ہے جو مرضی کرو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کل تک یہ خبر کنفرم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگلی خبر کہ گورنمنٹ نے جناب فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹ جو ہیں ان کی نجکاری کی جائے گی، ان کو بیچ دیا جائے گا. ہاں جی، یعنی کہ وہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد. پہلے بھی یہ خبر چلی تھی تو بعد میں رکا معاملہ. انہوں نے کہا کیوں نہ پہلے جو ہے نا وہ پی آئی اے کی بتی نکالتے ہیں. پہلے پی آئی اے کی بتی نکال دی اور اب کہا چلو اب ایئرپورٹ بیچتے ہیں. اچھا، بیچنے سے مسئلہ نہیں ہے، چلیں چیزیں پرائیویٹ کر رہے ہیں، ہوتا ہے ایسے، لیکن یہ پرائیویٹ کرنے میں بھی ان کی 2 نمبری ہوگی. اب دیکھا پی آئی اے کے ساتھ کیا کیا، اپنا بندہ لانچ کیا، تھوڑے پیسوں میں بولی لگائی، وہ بیچا، پھر اس بندے کو فرنٹ میں رکھ کے اس کمپنی کو اپنے ساتھ جو ہے نا بونڈ کر لیا، پھر اس کو فوجی فرٹیلائزر میں شامل کر لیا، اور آج پی آئی اے جناب جرنیلوں کے پاس چلی گئی. بولی بھی ہو گئی، شفافیت بھی ہو گئی، اور جرنیلوں کے پاس وہ بھی چلی گئی. مطلب سب کچھ ان کے پاس جائے، پاکستان کے نام پہ کچھ نہ رہے. ریاست بھوکی اور ننگی، اور ریاست کے ملازم عیاشی میں. آپ ان کے ذرا کاروبار کھولیں، ویب سائٹس کھولیں کہ ان کی کمپنیز کے ساتھ کون کون سی کمپنیز اٹیچ ہیں، آپ کو پورے پاکستان میں یہی نظر آئیں گے، اور ہے ہی کچھ نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے اب ایئرپورٹس بیچے جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایئرپورٹس بھی دینے والوں میں انہی کے لوگ ہوں گے. اس کو بھی جناب فوجی کمپنیز میں شامل کر دیا جائے گا، اور پاکستان بھوکا ننگا اور یہ جناب عیاشی میں. اگر یہ اپنے کاروبار کو سٹیبل کر سکتے ہیں تو کیا پاکستان کو نہیں کر سکتے؟ لیکن یہاں پاکستان سٹیبل ہوگا یا ان کا کاروبار ہوگا، چیز تو ایک ہوگی، اور وہ ان کا جو ہے نا کاروبار ہو رہے ہیں. پاکستان کو چھوڑیں جناب، پاکستان کی کیا ہے؟ اس لیے یہ تو لٹنے کے لیے بنا ہے، کیونکہ یہ خدا کے رازوں سے ایک راز ہے. ایک ایک چیز کو بیچ رہے ہیں، بیچنے میں بھی حرام زدگی کر رہے ہیں، اور خرید بھی خود رہے ہیں، اور پاکستان کی ریاست کو بھوکا اور ننگا کر رہے ہیں. اور کچھ بڑوے آ کے ہم کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہو. اس سے اگلی خبر یہ کہ ہمارے جرنیلوں نے اب ملک ریاض کو لوٹنا شروع کر دی ہے، کرپشن کے نام کے اوپر، کہ اس نے بڑی کرپشن کی ہے. اب اس نے کیا کرپشن کی ہے یہ بات تو کرتے ہیں بعد میں. نیب کراچی میں بحریہ ٹون کی ملکیت، پاکستان کی بلند ترین عمارت بحریہ آئیکن ٹاور کو اپنے قبضے میں لے لیا. اس عمارت کی تعمیر اور اس کے لیے زمین کی خریداری جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کے ذریعے کی گئی تھی. سنیے ذرا خبر سنیے. لہٰذا یہ جائیداد منی لانڈرنگ کے ذریعے حاصل کیے گئے اثاثوں میں شامل ہے. اچھا، اب یہ جب بلڈنگ تعمیر ہوئی، اس کی جگہ کے لیے ٹینڈر نکلا، وہ جناب زمین خریدی گئی، کہاں سے پیسہ آیا، یہ وہ ساری چیزیں، تب یہ سارے ادارے کدھر سے سوئے ہوئے تھے؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا اب وہ لوگ عہدوں پہ اوپر موجود نہیں ہیں؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ صرف ملک ریاض ہی کیوں ٹارگٹ ہو رہا ہے؟ ذرا سوچے نا. یہ وہی ملک ریاض ہے نا جو اس اللہ کی فوج کے سربراہ کو، آصف علی زرداری کو، بڑے بڑے گھر بنا کے دیتا تھا. وہ گھر آج بھی موجود ہے کیونکہ وہ زرداری کے پاس ہے، اور یہ دبایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو عمران خان کے خلاف استعمال نہیں کروایا. اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. نہ جانے اللہ کی ذات نے اس کے دل میں کیا ڈال دی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اور وہ بندہ دبئی موو ہو گیا، وہاں چلا گیا، وہاں جا کے اس نے اپنے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے. اب یہاں جتنے بھی پروجیکٹ ہے جرنیل ان کو لپیٹ رہے ہیں. کس لیے؟ کہ تم ہمارے لیے استعمال کیوں نہیں ہوئے. یہ ہے ان کا بیانک چہرہ. پھر کہتے ہیں اس ملک میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی، اس ملک میں بھوک اور ننگ کیوں ہے. ابے کیا ہوگا، تم اپنے لوگوں کو معافی نہیں دیتے اور باہر کے انویسٹروں کو جو آتے ہیں ان کے ساتھ ریپ کرتے ہو. کون آئے گا بے تمہارے ملک میں؟ کس کی قسمت ہاری ہوئی ہے جو جہاں آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ اب یہ جو جتنا کچھ بھی آپ نے لکھا ہے کہ جرائم سے پیسہ آیا، یہ وہی بندہ ہے جس نے بلاول ہاؤس بھی بنا کے دیا زرداری کو. جائیں اس کے اوپر بھی قبضہ کریں، لیکن اس کے اوپر نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اور زرداری اور شریف خاندان کے مقاصد ایک ہیں، کیا؟ اس ملک کو لوٹنا. قانون کے عمل درآمد نہیں، نہ.
یہ جو ملک ریاض کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا ریاست کوئی قانون کی پیروی کر رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں، صرف اکڑ نکالی جا رہی ہے، غصہ نکالا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے جو وقت کا یزید ہے اس کا ساتھ نہیں دیا عمران خان کے خلاف، اور وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب دیکھیں جتنے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے، پراپرٹیز کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ بھی بد دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ ہے قانون کی عمل درآمد، یہ ہے ان کا دوسروں کے اوپر بزنس ٹرسٹ۔ یہ بزنس مینوں کو یہ دے رہے ہیں چہرہ کہ آؤ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرو۔ یہ کوئی انویسٹمنٹ یہاں کر جائے کیوں؟ یہ آپ کا اپنا بندہ تھا، ملک ریاض جرنیلوں کو بڑا پیارا تھا، آپ نے اس کو معافی نہیں دی تو پھر کوئی اور آئے گا؟ میں مان نہیں سکتا اس چیز کو۔ آخری خبر یہ کہ آیت اللہ خامنئی کا جنازہ جناب پہلے تہران میں تھا لاکھوں لوگوں کے ساتھ، اب وہ کم میں پہنچ گیا۔ کم میں لوگ نکلے، لوگ روئے اور اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور لوگ لاکھوں میں تھے۔ اتنا بڑا جنازہ تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایران والے رو رہے ہیں نا، یہ بناوٹی ہے سب کچھ، ایران کے لوگ نفرت کرتے ہیں ان سے۔ میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھا بندہ اتنا بے خبر، آپ کو یہ ایسا میں نام بھی نہیں لیتا، کمیونٹی گائیڈ لائن کا ایشو آتا ہے، لیکن نام تو بڑے بڑے ہیں میرے ذہن میں، لیکن نہ جانے یہ کیا نمونہ چنا ہے، یہ کیا کرے گا اس دنیا کے ساتھ، اور صبح بیان اور شام کو اور رات کو اور۔ لیکن وقت گزر گیا، ایران کے سر سے وہ جو خطرہ تھا نا کہ ہم آپ کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اب ختم ہو گیا۔ اب اس کے پلے کچھ نہیں رہ گیا، اب صرف بیانات ہیں، وہ جتنے مرضی دے لے، اور بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پریکٹیکلی میدان میں یہ ہار چکا ہے، بیانیے کی جنگ ہار گیا، میدان کے اندر یہ ہار گیا، اور اب یہ بیانات جو ہیں یہ ہارے ہوئے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ جیتے ہوئے لوگ ایسے بیان نہیں دیتے، جیتے ہوئے لوگوں کے قصے دنیا سناتی ہے، اور ایران سنا رہا ہے، ایران کے قصے سنا رہی ہے نا دنیا، کہہ رہی ہے نا کہ اس نے ارن کی ہے ہر چیز، اس نے اپنے آپ کو بچایا، اس نے امریکی اڈے ختم کر دیے خلیج کے اندر۔ یہ تھا۔ اب خلیج کے اندر کیا طاقت بچی ان کی؟ اب کیا خلیجی ممالک دوبارہ ان کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے کریں گے؟ نہیں کریں گے، ان کو پتہ کہ یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا پائے، یہ ہمیں کا گھنٹہ بچائیں گے تو ختم ہو جائیں گی چیزیں۔ دیکھیں طاقت جب بھی بکھرتی ہے یہیں سے شروعات ہوتی ہے، ہر سٹیپ روزانہ ایک ایک سٹیپ آپ کے، ایک ایک دانہ آپ کی مٹھی سے نکلتا جاتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ اب۔ کیوں؟ کیونکہ ٹرمپ نے اسرائیل کے پیچھے لگ کے اصولوں کو توڑا، ہر معاملے کو خراب کیا، اپنی اجارہ داری قائم کی۔ ہم نے اپنی زندگی میں 20 سے 25 سال امریکہ کا پیک دیکھا، امریکہ جدھر منہ کرتا تھا وہاں صرف آگ ہی آگ ہوتی تھی اور بھاگ جاتا تھا سب کچھ۔ یہ آپ نے عراق میں بھی دیکھا، افغانستان میں بھی دیکھا، جس طرف گیا اس نے تباہی مچا دی۔ لیکن ایران میں آ کے وہ قصہ تمام ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ایران والے مختلف تھے، ایران والے وہ نہیں تھے جو امریکہ سمجھ بیٹھا تھا۔ وہاں نہ تو رجیم چینج ہوئی، نہ کوئی غدار جرنیل ملا، نہ وہاں کے غدار لوگ ملے، اور ایران نے سب کچھ کور کیا، اور آج ایران دنیا میں ایک نام ہے۔ صرف نام اس لیے پہچانا جاتا ہے کہ اس نے سپر پاور کا غرور نہیں توڑا، بلکہ اس کے زوال کی شروعات ہو گئی۔ ویلاگ مکمل کرنے کے بعد آپ کو یاد دہانی کراتا جاؤں کہ آج عمران خان کو جرنیلوں کی طرف سے لاپتہ کیے ہوئے 216 دن ہو چکے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، اور اغوا کیے ہوئے 1066 ڈیز ہو چکے ہیں۔ پچھلے 1066 دن سے عمران خان گرفتار ہے، اور اس کا قانونی حق بھی کھو دیا گیا ہے۔ آپ کا حق یہ ہے، آواز کے ساتھ آواز ملائیں، ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی پروفائل پہ لگائیں، یہاں ان کو شیئر کریں، لیکن آواز ملائیں۔ ہمارا بولنا ان کو تکلیف دیتا ہے، اور ہمیں بولنا پڑے گا۔ ہم اس ریاست کے غدار نہیں ہیں، ہم آئین کو ماننے والے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، اور اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کی آزادی چاہیے، ہمیں ہمارا لیڈر چاہیے، اور ہمارے آئین اور ہمارے ووٹ کی بے توقیری بند کی جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ آپ کی ویڈیوز شیئر کرنے سے ہماری آواز وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا قومی فریضہ ہے کہ آپ نے آواز کے ساتھ آواز ملانی ہے۔